سکون ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, صوفی تجمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا جناب دعا کریں میں گورنر بن جاؤں. اللہ والے بڑی موج میں بعض دفعہ ہوتے ہیں. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے میں نے اللہ سے جو مانگا ہے اللہ نے وہ عطا کر دیا ہے. یعنی 30 سالوں میں کبھی میری بات ٹالی نہیں گئی. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تو میری پارٹی جیت جائے اور مجھے سیٹیں مل جائیں اور میں گورنر بن جاؤں. تو بزرگوں نے دعا فرما دی اور وہ گورنر بنا. آپ جانتے ہیں اس کو, عبد الرب نشتر, یہ بلوچستان والی سائڈ پہ وہ گورنر رہا ہے. تو جب وہ گورنر بن گیا تو پھر اس کو کوئی 2 ماہ بعد یاد آیا کہ میں نے تو پیروں سے دعا کروائی تھی, چلے شکر ادا کر کے آؤں. وہ آیا ہے, اس نے پروٹوکول اور گاڑیاں باہر کھڑی کی ہیں, ایسے مجمع لگا تھا تو پیچھے آ کے بیٹھ گیا. تو صوفی تجمل صاحب کی نظر پڑی, فرمایا آئیں جی گورنر صاحب آگے آ جائیں. وہ آگے آ گئے. تو آپ نے پوچھا بھی کیسے آیا ہے؟ تو کہنے لگے جی دعا کروانے آیا ہوں. آپ نے فرمایا دعا تو تم نے کروائی تھی, گورنر تم بن گئے ہو, اب کون سی دعا کروانے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں دعا یہ کروانے آیا ہوں آپ دعا کریں مجھے سکون مل جائے. تو صوفی صاحب کہہ لگا کے ہنسے. تو اس نے کہا جناب میں دعا کے لیے حاضر ہوں, سکون مانگ رہا ہوں, آپ کہہ لگا کے ہنس رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا جب سکون مانگنا تھا تب تو نے گورنری مانگ لی. تو سمجھتا تھا شاید کہ پروٹوکول کی 30-32 گاڑیوں میں سکون رکھا ہوا ہے اور عالی شان قسم کے محلات اور بنگلوں میں سکون رکھا ہوا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے جو دلوں کا سکون اور چین رکھا ہے نا وہ اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس ہزاروں نعمتیں ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے تو پھر جان لیں آپ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے. قرآن مجید میں ہمارے ہاں آپ میں سے اکثر لوگوں کو سورہ رحمان کی آیات اکثر آپ کو یاد ہوں گی. آپ میں سے لوگ خواہش بھی کرتے ہیں مسجدوں میں جہاں جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں حضور سویر دی نماز سورہ رحمان پڑھے ہو, یا دکانوں میں یا گھروں میں اور فیکٹریوں میں سورہ رحمان لگائی ہوتی ہے. کبھی اس کے مطلب پر غور کیا؟ ایک آیت کو بار بار دہرایا جا رہا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. چھوٹی صورت ہے, صرف ایک یہ آیت کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کون کون سی نعمتوں کو بھول جاؤ گے, میری کس نعمت کو بھولنا چاہتے ہو. یہ ایک آیت ایک صورت میں اللہ نے 31 مرتبہ بیان فرمائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر, یہ جو ہم زبان کے اندر ہمارا لعاب بن رہا ہے. پچھلے دنوں ایک آدمی کا میں وہ دیکھ رہا تھا, ایک اس کا کلپ چل رہا تھا, وہ اس کے منہ میں لعاب دہن نہیں تھا بنتا. ایک مکھن کی ٹکیا اس نے پاس رکھی ہوتی تھی, وہ سارا دن اس کو کھاتا رہتا. اگر وہ مکھن کی ٹکیا ختم ہو جائے تو اس کی زبان جو ہے وہ لکڑی کی طرح سخت ہو جائے. کبھی آپ نے نعمتوں پر غور کیا؟ ایک آدمی کے بارے میں پتہ چلا اس کو پسینہ نہیں آتا تھا. اگر میں سیالکوٹ کی بات کروں, شاید اس آدمی فوت ہو گئے, اللہ غریب کے رحمت فرمایا, میرے بڑے عقیدت مند تھے, ان کو الرجی کی بیماری تھی. وہ ایک لمحہ بھی اے سی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے اور اس قدر شدید ان کو مشکلات کا شکار تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور شاید اس وقت بھی سیالکوٹ میں ان سے بڑا کسی اور آدمی کا کاروبار نہ ہو, سب سے بڑے وہ امپورٹ کرتے تھے. آپ میں سے شاید اکثر لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ سب سے زیادہ امپورٹ کس بندے کی تھی. لیکن آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, نعمتیں بھی ہیں اور صحت بھی ہے, اس کے باوجود بھی آپ کے پاس شکر کرنے جتنا ٹائم نہیں. پھر کیسے بندے ہیں یہ جانور؟ آپ ابھی قربانی کے لیے جانور تو آئے ہوئے ہیں, کبھی جانوروں کو دیکھا ہے وہ ایک ہی خوراک کھاتے ہیں, صرف ایک خوراک ہے ان کی, گھاس ڈال دیا گیا یا وہ توڑی وغیرہ ہم اس کو ڈال دیتے ہیں. اگر ان کی عمر 10 سال ہے 20 سال ہے وہ وہی چیز ہی کھا رہے ہیں, ایک چیز. تو کیا انسان جو ہیں وہ ہمیشہ ایک چیز کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہیں, اگر ہم بھی اتنی ہزاروں نعمتیں کھا کے شکر ادا نہ کریں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ وہ ایک نعمت کھا رہے ہیں اور ہم ہزاروں نعمتیں کھا رہے ہیں, ہر چیز کا ذائقہ ہی مختلف ہے, لیکن پھر اس کے باوجود بھی شکر گزار نہیں ہے. اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کی توجہ اس طرف بھی دلوانا چاہوں گا کہ کوئی ایک لمحہ بھی ہم شکر کے بغیر کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بنایا.
آج صبح ہی میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ ہم کس کے حصے میں آئے؟ حضور کے حصے میں آئے۔ اگر میرا سلسلہ نقش بندی سلسلہ نہ ہوتا تو میں یہاں وجد کرتا اس حدیث پہ کہ حضور فرما رہے ہیں تم میرے حصے میں آئے ہو۔ ہم کس کے حصے میں آئے ہیں اور حضور کس کے حصے میں آئے؟ فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ صرف اس بات پہ ہی ہم غور کر لیں، اس نعمت پہ ہی غور کر لیں، ہماری زبان کبھی بھی شکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزار بندوں میں اللہ شامل فرمائے۔ جیسے وہ دیہاتی فاروق اعظم کے زمانے میں دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں دعا شامل فرما، اللہ ہمیں اس دیہاتی کی دعا کی خیرات سے ہمیں بھی تھوڑے لوگوں میں اللہ جو ہے وہ شامل فرمائے جو شکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔